انگریز کے لیے اور قانون تھا، لوگوں کے لیے دوسرا قانون تھا۔ تو جب آزادی ملی تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو جائیں، جو کہ ایک آزاد ملک میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہوئی؟ آتے ساتھ ہی مارشل لا لگ گیا۔ مارشل لا کا مطلب وہی کہ جو اوپر جس نے قبضہ کیا، جس فوج نے، وہ قانون کے اوپر چلے گئے۔ ان کے لیے پاکستان کے آئین کو ختم کرنا پڑا، تو انہوں نے پھر اپنے قانون بنائے، طاقتور اپنے قانون بناتا گیا۔ اور پھر جب بدقسمتی سے جب ہماری جمہوریت بھی آتی تھی تو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی تھا وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلاتا تھا، وہ بھی تنقید نہیں برداشت کرتا تھا۔ میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی لوگ آزاد نہیں ہوئے، وہاں بھی لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ اپنی ایک فورس بنائی ہوئی تھی FSF، وہ لوگوں کو مارتے مورتے تھے، مخالفین کو ڈراتے دھمکاتے جیلوں میں ڈالتے تھے۔ یہ شروع میں تاریخ ہے، کیونکہ مارشل لا کے بعد جب سویلین گورنمنٹ آئی تو وہ بھی اپنے آپ کو وہ بادشاہ سمجھنا شروع ہو گیا۔ اور پھر ضیاء الحق کا زمانہ آیا، پھر ختم ہو گیا آئین۔ اور پھر جب ہماری حکومتیں آئیں اس کے بعد، تو اس کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جب ملک میں کوئی غلط کام کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ عدالت کی یہ جرات نہیں ہونی چاہیے ہمیں روکنے کے لیے، لہذا سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اوپر۔ اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ایک بڑا دیانتدار ہمارے چیف جسٹس تھے، ان کو بھگایا گیا باقاعدہ سپریم کورٹ سے، اور ججز کو جان بچا کے لوگ بھاگے۔ اور پھر پیسہ چلایا بریف کیس سے، ججز کو تقسیم کیا گیا اور پھر سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا۔ اور تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو جمہوریت کے ذریعے بھی، جو اپنے آپ کو الیکشن کے ذریعے بھی آتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتے تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں عدالت کون ہے ہمیں پوچھنے کے لیے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور اس کی بیٹی، یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑا غلط ہو گیا، کیسز ختم کرو۔ ایک دفعہ نہیں بتا رہے کہ جس کی وجہ سے، پینما کی وجہ سے جو پھنسے تھے، وہ پینما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو مہنگے ترین لنڈن کے اپارٹمنٹس ہیں، اس کی مالکہ مریم نواز ہیں۔ تو وہ تو پینما کے انکشاف میں آئے تھے، پھر 2 سال انکوائری چلی، عدالت میں چلی، پھر GIT بنی، اس میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ 4 مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں۔ اور پھر دبئی میں نوکری کر رہے ہیں پرائم منسٹر ملک کا، دبئی کے اندر نوکری کر رہا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے، ملک کا پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اس کا کبھی جواب نہیں دیا۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ جرات کیسے پڑی ہمارا، کسی نے ہمیں سزا دے دی۔ تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے، ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی۔ تو یہ ہے ملک کا مسئلہ۔ ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا۔ میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے آپ سب کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ جب وہ غریب ترین حالات میں تھے، پہلی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی، عدل اور انصاف قائم کیا۔ اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک دنیا کا عظیم ترین معاشرہ۔